دوستوں، محمد بن قاسم کے بارے میں آج ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پارٹ نمبر 6۔ برآمدے سے پھر عبداللہ کی آواز آئی، یہ چٹانیں بڑی خطرناک ہیں، ہر سال ان کی وجہ سے کوئی نہ کوئی جہاز ڈوب جاتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ چٹانیں سمندر کے دیوتا کے مندر ہیں۔ یہ سنتے ہی سلمیٰ کی رگوں میں ایک اسادھارن کپ کپی پیدا ہوئی۔ وہ اٹھی اور اپنے کمرے سے نکل کر باپ کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کا دہشت سے بھرا چہرہ اور پتھرائی ہوئی آنکھیں دیکھ کر باپ نے پوچھا، بیٹی تمہیں کیا ہوا؟ کچھ دیر بھاونا کی تیزی کی وجہ سے سلمیٰ کے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی۔ دکھ درد کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی نگاہیں یہ کہہ رہی تھیں، جو کچھ تم مجھ سے چھپانا چاہتے ہو میں سن چکی ہوں۔ طلحہ نے حیران ہو کر پوچھا، کیوں بیٹی، کیا بات ہے؟ سلمیٰ کے بھیجے ہوئے ہونٹ کپ کپائے، پتھرائی ہوئی آنکھوں پر آنسوؤں کے باریک پردے چھا گئے۔ اس نے کہا، بتائیے کب ڈوبا ان کا جہاز؟ آپ کو کس نے بتایا؟ اور وہ آپ خاموش کیوں ہیں؟ خدا کے لیے کچھ کہیے، میں بری سے بری خبر سننے کے لیے تیار ہوں۔ ہچکیوں اور آہوں کی تیزی سے اس کی آواز کو توڑے ڈال رہی تھی۔ عبداللہ نے پریشان ہو کر جواب دیا، بیٹی ہم مالابار کے جہاز کا ذکر کر رہے تھے۔ آج دلیپ نے مجھے بتایا تھا، لیکن سلمیٰ نے باپ کی بات پوری نہ ہونے دی۔ نہیں، آپ مجھ سے چھپانا چاہتے ہیں، مجھے جھوٹی تسلیاں نہ دیں۔ یہ کہہ کر سلمیٰ ہچکیاں لیتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ بوڑھا باپ کچھ سمجھا کچھ نہ سمجھا۔ وہ طلحہ کی اور دیکھتا ہوا اٹھا، سلمیٰ کے کمرے میں چلا گیا۔ سلمیٰ منہ کے بل بستر پر لیٹی ہچکیاں لے رہی تھی۔ بوڑھے باپ کا دل بھر آیا اور اس نے قریب بیٹھ کر سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹی کیا ہو گیا تمہیں؟ سلمیٰ اٹھ کر بیٹھ گئی، آنسو پوچھے اور ہچکیاں ضبط کرتے ہوئے جواب دیا، کچھ نہیں ابا جان، معاف کیجیے، آگے آپ مجھے کبھی روتا ہوا نہ دیکھو گے، لیکن رونے کی کوئی وجہ بھی تو ہو، ایسی خبریں تو ہم روز سنتے ہیں۔ آخر مالابار کے ایک جہاز ڈوب جانے کی خبر میں کیا بات تھی؟ سلمیٰ نے دھیان سے باپ کے چہرے کی اور دیکھا اور سنتشٹ ہو کر بولی، آپ سچ کہتے ہیں؟ عبداللہ نے ناراض ہو کر کہا، آخر مجھے جھوٹ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ آج تک تم نے میری کسی بات پر شک نہیں کیا۔ اگر مجھ پر یقین نہیں آتا تو طلحہ سے پوچھ لو۔ سلمیٰ نے لجا سے سر جھکا لیا اور کہا، ابا جان میں شرمندہ ہوں، میں سمجھتی تھی کہ شاید عربوں کے جہاز کا ذکر کر رہے تھے۔ بیٹی کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ یدی خدا نہ کرے ان کے جہاز کے بارے میں ایسی خبر سناتا تو مجھے تم سے کم دکھ ہوتا؟ شام کے کھانے کے بعد طلحہ اور عبداللہ کا نوکر عشاء کی نماز ادا کر رہے تھے۔ نوکرانی برتن صاف کر رہی تھیں، اتنے میں کسی نے باہر سے فاٹک پر دستک دی۔
سلمہ نے نوکرانی سے کہا شاید زید اور قیس آئے ہیں، تم نے باہر کا دروازہ بند تو نہیں کیا تھا؟ نوکرانی نے جواب دیا ایسی بارش میں کون آ سکتا ہے، میں ابھی کواڑ بند کر کے آئی ہوں۔ اگر انہیں آنا ہوتا تو مغرب کی نماز کے لیے نہ آتے؟ اور ہاں زید تو بیمار ہے، کیسے بیچارہ بوڑھا، اس نے گھر ہی پر نماز پڑھ لی ہوگی۔ لیکن پھر بھی کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، یہ آپ کا وہم ہے، دروازہ ہوا سے ہل رہا ہے۔ نہیں، میں کسی کی آواز بھی سن رہی ہوں، شاید میں جانتی ہوں۔ سلمہ کا دل دھڑک رہا تھا، اندھیرے میں ایک قدم دیکھنا مشکل تھا۔ وہ بجلی کی چمک میں پیڑوں سے بچتی ہوئی فاٹک تک پہنچی۔ فاٹک کے باہر کوئی آہٹ نہ پا کر اس کا دل بیٹھ گیا۔ وہ نراش ہو کر واپس ہونے کو تھی کہ کسی نے دروازے کو زور سے دھکا دیتے ہوئے آواز دی، کوئی ہے؟ ایک پل کو سلمہ کے پاؤں زمین میں دھس کر رہ گئے، پھر وہ لپک کر آگے بڑھی اور دروازہ کھول دیا۔ سلمہ کے سامنے ایک اونچے قد کا انسان کھڑا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی اس نے سوال کیا، کیا یہ عبداللہ کا گھر ہے؟ اس سے پہلے کہ سلمہ کوئی جواب دیتی، بجلی چمکی اور ابوالحسن سلمہ کو پہچان کر اندر آ گیا۔ ابوالحسن نے کہا، اوہ تم ہو، مجھے افسوس ہے کہ اس وقت میری وجہ سے تمہیں بارش میں بھیگنا پڑا۔ سلمہ نے اپنے دل میں کہا، کاش تم یہ جان سکتے کہ اس بارش کی بوندیں کتنی سکھد ہیں۔ اور پھر ابوالحسن سے بولی، چلیے۔ برآمدے میں طلحہ اور عبداللہ ابوالحسن کی آواز سن کر اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ عبداللہ نے آواز دی، کون؟ ابوالحسن؟ ابوالحسن نے برآمدے کی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے کہا، جی ہاں میں ہی ہوں، مجھے افسوس ہے کہ میں نے خواہ اس وقت آپ کو تکلیف دی۔ طلحہ نے پوچھا، کہیے خیریت تو ہے نا؟ آپ کے ساتھی کہاں ہیں؟ ہاں خیریت ہے، میں ان سب کو جہاز پر چھوڑ آیا ہوں۔ مجھے پتہ نہ تھا کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے اتنی مشکلوں سے گزرنا پڑے گا۔ راستے میں ایک بار پھسلا، 2 بار ندی میں گرا، 5 مکانوں کو آپ کا مکان سمجھ کر آواز دے دی۔ ایک گھر کے کچھ افراد وفادار کتوں نے میرا استقبال کیا۔ عبداللہ نے سلمہ کو آواز دی۔ سلمہ ابھی تک بے خودی کی حالت میں برآمدے سے باہر کھڑی تھی۔ آج بھی بارش کی بوندیں اس کے گالوں پر آنسوؤں کی بوندوں کو دھو رہے تھے، لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے۔ باپ کی آواز سن کر وہ چونکی اور بھاگتی ہوئی برآمدے میں داخل ہوئی۔ کیا ہے ابا جان؟ بیٹی جاؤ ان کے لیے کھانا اور کپڑوں کا جوڑا لے آؤ، اور باقی مہمانوں کے لیے بھی کھانا تیار کراؤ، میں انہیں بلانے کے لیے جاتا ہوں۔ ابوالحسن نے کہا، کھانا ہم سب کھا چکے ہیں، آپ تکلف نہ کریں۔ کپڑے بدلنے کے بعد ابوالحسن عبداللہ اور طلحہ سے دیر تک باتیں کرتا رہا۔ اس نے دیر سے واپس آنے کی یہ وجہ بیان کی کہ بصرہ سے اسے افریقہ کے ایک ابھیان میں شریک ہونے کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ 7ویں دن عبداللہ کی رضامندی نے سلمہ کو ابوالحسن کے نکاح میں دے کر دونوں کو پاک رشتے کے بندھن میں باندھ دیا۔
دوستو اگر آپ نئے ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شیئر کریں۔